سندھ ہائی کورٹ نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر سے متعلق جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی درخواست پر آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجر سے بھی رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن میں تاخیر سے متعلق جلد بلدیاتی الیکشن کرانے کی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے تیسری بار بھی الیکشن ملتوی کر دیا۔ لاء افسر الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ سیکیورٹی وجوہات پر الیکشن ملتوی کیے گئے ہیں۔ 9 نومبر کو الیکشن کمیشن نے فریقین کا اجلاس بلایا ہے۔ بات کرنے کا موقع نہ ملنے پر جماعت اسلامی کے وکیل عثمان فاروق کی عدالت سے تلخ کلامی ہو گئی۔ عثمان فاروق ایڈووکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ اگر مجھے بات نہیں کرنے دینی تو آپ بتا دیں، میں خاموش ہو جاؤں گا۔ سندھ پولیس کے پاس الیکشن کے لیے پولیس نفری نہیں ہے، مگر لانگ مارچ میں بھیجنے کے لیے نفری ہے۔ الیکشن کمیشن کے بجائے فیصلے کا اختیار عملاً سندھ حکومت کے پاس آ گیا ہے۔ عدالت نے آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجر سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 10 نومبر تک ملتوی کر دی۔ ایلان مسک کی جانب سے کی جا رہی ٹوئٹر میں چھانٹیوں کے امریکہ کے وسط مدتی انتخابات پر بھی منفی اثرات پڑنے کا واضح خدشہ ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ کے وسط مدتی انتخابات سے 4 روز پہلے ٹوئٹر کا وہ اہم سٹاف بھی فارغ کر دیا گیا جسے انتخابات سے متعلق غلط معلومات کی حقیقت ظاہر کرنا تھی۔ برخاست ملازمین میں سے کئی گمراہ کن ٹویٹ سے متعلق حقائق سامنے لانے پر مقرر تھے، جبکہ بعض انتخابی مہم پر مامور اسٹاف سے رابطوں پر مقرر تھے۔ برخاست ملازمین میں سے بعض صحافیوں سے رابطے کر کے افواہوں کا جواب دینے کے بھی ذمہ دار تھے۔ رپورٹس کے مطابق ٹوئٹر کے برخاست ملازمین میں سے بعض کو الیکشن کی مانیٹرنگ کرنا تھی اور بعض کو بیرونی مداخلت کی علامت تلاش کرنا تھیں۔ یاد رہے کہ ایلان مسک کی جانب سے ٹوئٹر کا کنٹرول سنبھالے جانے کے بعد ملازمین کو نکالے جانے کی رپورٹس سامنے آ رہی تھیں اور یہ عمل 4 نومبر سے شروع ہو گیا تھا۔ چھانٹی کے اس عمل کے دوران کمپنی کے 50% ملازمین کو نکالا جا سکتا ہے۔ چین اور سعودی عرب نے پاکستان کو $13 ارب کے مالی پیکیج کی یقین دہانی کرا دی، جس میں $5.7 ارب نئے قرضوں کی صورت میں ملیں گے۔ یہ رقم رواں مالی سال 2022-23 کی مالی ضروریات کا 38% پورا کرنے کے لیے کافی ہوگی اور پاکستان فوری ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل جائے گا۔ واضح رہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی طرف سے اس کی سخت شرائط تسلیم کیے جانے کے بعد بھی ابھی تک کسی بڑے مالی پیکیج کی یقین دہانی نہیں کرائی۔ پاکستان چین سے $7.3 ارب قرضہ رول اوور کرنے اور $1.5 ارب نیا قرض لینا چاہتا ہے، جس کی چینی وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورے بیجنگ کے دوران یقین دہانی کرا دی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے چین سے مجموعی طور پر $8.8 ارب قرضے کی درخواست کی ہے۔ ہم نے سعودی عرب سے $4.2 ارب نیا قرض مانگا ہے۔ سعودی وزیر خزانہ نے اس ضمن میں مثبت جواب دیا ہے۔ چین اور سعودی عرب کی طرف سے یہ امداد ملنے کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہوں گے اور روپیہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ دوبارہ حاصل کر لے گا، جو وزیر خزانہ کے بقول اب بھی ڈالر کے مقابلے میں 200 سے نیچے ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے سٹاف لیول مذاکرات کی ابھی تک کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی۔ پیرو میں مبینہ طور پر تقریباً 150 سیاحوں کو یرغمال بنایا گیا۔ مقامی لوگ تیل کے اخراج پر رد عمل کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس نے ان کے دریا کو آلودہ کر دیا ہے۔ مبینہ طور پر حراست میں لیے گئے افراد میں امریکہ، برطانیہ، اسپین، فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے شہری شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق مقامی لوگوں نے علاقے میں بار بار تیل کے اخراج کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے یرغمال بنایا۔ انجلینا رامیرز پیرو کے صوبہ لوریٹو میں کینیکو کے قریب کشتی کے ذریعے سفر کے دوران یرغمال بنائے گئے افراد میں شامل تھی۔ انہوں نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ یرغمال بنائے گئے افراد میں بوڑھے، حاملہ خواتین اور 1 ماہ کا بچہ شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریاست سے توجہ چاہتے ہیں، تیل کے اخراج کا حل چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے 2 بچے اور 1 خاتون کی موت واقع ہوئی۔ خاتون نے مزید یہ اشارہ دیا کہ یرغمالیوں کو 8 دن تک رکھا جا سکتا ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیرو کی حکومت اس معاملے کی تحقیقات کی قیادت کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ اور پیرو کی وزارت خارجہ نے جمعے کے روز اندرون کی طرف سے صورتحال کے بارے میں تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا فوری طور پر جواب نہیں دیا۔ سابق ایم این اے اور لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس ریٹائرڈ فخر النساء کھوکھر انتقال کر گئیں۔ جسٹس فخر النساء پاکستان کی اولین خاتون ججوں میں سے تھیں۔
انہوں نے 1994 سے 2004 تک لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر کام کیا۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی جانب سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئیں۔ فخر النساء کھوکھر کی نماز جنازہ بعد نماز مغرب مسجد نصرت الاسلام عابد مجید روڈ کینٹ لاہور میں ادا کی جائے گی۔ کینیا میں کیے گئے پوسٹ مارٹم کے مطابق معروف صحافی ارشد شریف کو صرف 1 سے 1.5 فٹ کے فاصلے سے گولیاں ماری گئیں۔ معروف اینکر اور سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کیس کے حوالے سے کینیا نے شواہد اور پوسٹ مارٹم رپورٹ پاکستان کے حوالے کر دی تھی اور تحقیقاتی ٹیم وہ شواہد لے کر پاکستان پہنچ چکی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹس کے مطابق ارشد شریف کو بہت ہی قریب سے 2 گولیاں ماری گئیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ سینئر صحافی ارشد شریف کو 12 سے 30 سینٹی میٹر کے فاصلے سے 2 گولیاں لگیں اور دونوں گولیاں درمیانی فاصلے سے جدید آتشی اسلحے سے چلائی گئیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹس کے مطابق ارشد شریف کو لگنے والی پہلی گولی کمر سے لگتے ہوئے سینے سے نکلی، جبکہ دوسری گولی سر میں لگی۔ کمر میں لگنے والی گولی سے مقتول کے پھیپھڑوں کو شدید نقصان پہنچا۔ یاد رہے کہ ممتاز صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کچھ عرصہ پہلے کینیا کے شہر نیروبی پہنچے تھے۔ انہیں کینیا میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ جے ڈی سی کی طرف سے بڑا اعلان۔ جے ڈی سی کا بینک آف امریکہ میں اکاؤنٹ کھل گیا۔ اب یو ایس اے کے لوگ دل کھول کر اپنے عطیات جے ڈی سی کو دے سکتے ہیں۔ بینک آف امریکہ میں جے ڈی سی کا اکاؤنٹ نمبر 381066059277 ہے۔ فون نمبر +1 908 549 1364 +1 908 476 8905۔